یہ پوائنٹ پڑھا کہ تجوید کے قواعد کو سیکھنا اور ان کے ناموں کو جاننا آپشنل ہے، جبکہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا وہ جو ہے لازم ہے۔ جب بھی بچوں کو پڑھایا جائے گا، چھوٹے بچوں کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھائیں گے، لیکن ان کو قواعد کے نام ابتدا میں نہیں بتائے جاتے اور نہ وہ ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ پھر تجوید کے ارکان، تجوید کے 4 ارکان ہیں۔ مخارج الحروف کی پہچان، ہر حرف کے مخرج کو جاننا۔ با کا کیا مخرج ہے، جیم کا مخرج کیا ہے، دال کا مخرج کیا ہے، تا کا مخرج کیا ہے، سین کا مخرج کیا ہے، ہر حرف کے مخرج کو جاننا۔ پھر صفات الحروف کی پہچان، ہر حرف کے اندر جو اسپیسیفک صفت پائی جاتی ہے جو اس کو باقی حروف سے ممتاز کرتی ہے، اس صفت کو جاننا، ٹھیک ہے۔ جیسے سین اور صاد، سین اور صاد، اگر ہم سین کو موٹا پڑھیں گے تو وہ صاد بن جائے گا، اور اگر ہم صاد کو باریک پڑھیں گے تو وہ سین بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو صاد کی ایک اسپیسیفک صفت ہے کہ وہ موٹا ادا ہوتا ہے، تو یہ ہیں صفات۔ تو ہر حرف کے اندر جو صفت ہے اس کو پہچاننا۔ پھر تجوید کے تمام قواعد کی پہچان، تجوید کے تمام قواعد کو جاننا اور پہچاننا۔ پھر اس کے بعد محنت اور ریاضت کے ساتھ مشق کرنا، زبان کو پڑھنے کا عادی بنانا۔ اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اور پریکٹیکل پوائنٹ جو ہے وہ نمبر 4 ہے۔ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوائنٹ جو ہے ارکان میں سے یہ تھیوریٹیکل ہے۔ اچھا جی، پھر ہم نے لحن کے بارے میں پڑھا۔ لحن کہتے ہیں غلطی کو، اور جب تک ہمیں یہ نہ پتہ چلے یہ چیز غلط ہے ہم اس سے بچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید میں عموماً جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتے ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ ہم نے ان کو معلوم کر لیا، ہمارے لیے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلے ایک حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کرنا، سب سے پہلے لحن جلی، اور اس میں کیا کیا پوائنٹ ہے۔ لحن جلی بڑی اور نمایاں غلطی ہے، اور اس کا حکم جو ہے وہ حرام کا ہے کہ اس کو کرنے سے قرآن مجید کا معنی مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصود جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کون کون سی آئیں گی غلطیاں؟ حرف کو تبدیل کرنا دوسرے حرف کے ساتھ، اپنی طرف سے قاری حرف کو زیادہ کر دے، قاری پڑھتے ہوئے اپنی طرف سے کسی حرف کو کم کر دے، یا پھر حرکات اور سکنات کو تبدیل کر دے۔ پھر ہے لحن خفی۔ لحن خفی جو ہے وہ چھپی ہوئی غلطی ہے، اور یہ کوئی ماہر جو ہے وہی اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے، جبکہ لحن جلی جو ہے اس کو عام جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ اس کو پتہ چل جاتی ہے کہ غلطی ہوئی ہے۔ زبر کو زیر پڑھا گیا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ غلطی ہوئی ہے۔ اچھا، لحن خفی سے حد الامکان بچنا چاہیے۔ یہ حرام تو نہیں ہے لیکن یہ نہایت ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ چلیں اب بتائیں اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو، کورس سے متعلق یا کورس میں ہم حروف کو جانیں گے، حروف کی ادائیگی کیسی ہوتی ہے، میں نے آپ کو قاعدہ شیئر کر دیا، انشاءاللہ ہم اس کو فالو کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم حرکات کے بارے میں جانیں گے کہ قرآن مجید میں جو حرکات ہیں زبر زیر پیش، ان کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، پھر ان میں پڑھتے ہوئے کون سی غلطیاں ہوتی ہیں، پھر حروف مد کو کیسے پڑھا جائے گا، کھڑی حرکات کا بیان، کھڑی حرکات کو کیسے پڑھا جائے گا، اور آخر میں ہم دہرائی کریں گے۔ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں مطلب ہمارا یہ جو کورس ہے یہ 10 days 2 weeks کا ہے، تو ہم نے 2 weeks میں اس کو ان تمام ٹاپکس کو مختصراً کور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا 4 monthly کورس سٹارٹ ہوگا۔ اگر آپ کو اس کورس سے فائدہ ہوگا تو بے شک آپ اگلے کورس میں 4 monthly کورس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ جو ہمارا 4 monthly کورس ہوتا ہے وہ بیسک کا ہوگا، بیسک تجوید اس میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ 4 month میں ہم ایڈوانس تجوید پڑھیں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ 4 months میں ہم قرآن 30th پارہ
وہ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کا ناظرہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ فور منتھ میں جی جی یہ جو کورس ہے شارٹ کورس ہے، یہ 2 ویکس کا ہے، اور اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد گیپ کے بعد ہم بیسک تجوید کا کورس شروع کریں گے 4 منتھلی۔ اس پہ ہم ہاف قاعدہ پڑھتے ہیں اور بیسک قواعد کو پڑھتے ہیں۔ دوبارہ پوچھیں۔ جی جی اچھا، وہ کورس جو ہے وہ پیڈ کورس ہے، لیکن اگر کوئی ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ ہے تو ان کو کورس جو ہے وہ فری بھی کرایا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا میں آپ کو فی انشاءاللہ بتا دی جائے گی، جیسے ہی کورس سٹارٹ ہوگا نا تو ڈیٹیلز آپ کو شیئر کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا میں آپ سے بتا رہی تھی، میں نے آپ کو دارالسلام کا قاعدہ شیئر کیا ہے، تو یہ ہاف قاعدہ ہم بیسک تجوید میں پڑھتے ہیں 4 منتھلی، پھر نیکسٹ ہاف جو ہے وہ ہم ایڈوانس تجوید میں پڑھتے ہیں۔ کہ پہلے ہمارا جو کورس ہوگا 4 منتھلی وہ ہے بیسک تجوید کا، اور اس کے بعد ایڈوانس تجوید کا ہے۔ ہمارا قاعدہ ختم ہو جائے گا، ہمارے سارے قواعد جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم 4 منتھلی 30th پارہ کے ناظرہ اسٹارٹ کرتے ہیں، اس کی تجوید کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تمام قواعد کو اس میں اپلائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ریگولر ناظرہ سٹارٹ ہوتا ہے، مطلب باقی قرآن۔ جی کوئی اور سوال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی تقریباً 1 آج کی کلاس ہوگی۔ اچھا جی، ہمارے پاس ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں لیسن کے بارے میں۔ ہمارا جو ہم تھیری بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ پریکٹیکل بھی کریں گے۔ کل کے لیسن کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں، اور ساتھ میں آپ کو ریکارڈنگ سینڈ کر دوں، ٹھیک ہے؟ آپ سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ کائنڈلی ایک اسٹوڈنٹ بتا دیں اسکرین سب کو نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اوکے، اب یہ دیکھیں، آپ کو آپ کے سامنے ہمارا لیسن 1 کھلا ہوا ہے، اس میں 29 حروف ہیں، اس لیسن میں 29 حروف ہیں۔ ان تمام حروف کو ہم اسپیسیفک طریقے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو بتاتی ہوں کہ کس حرف کو کیسے پڑھنا ہے اور پڑھنے کا کرائٹیریا کیا ہوگا، بہت غور سے سنیں۔ سب سے پہلے 2 حروف ایسے ہیں جن کو ہم بغیر کھینچے ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ بغیر کھینچے پڑھیں گے، وہ ہے الف اور حمزہ۔ الف اور حمزہ، ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ الف اور حمزہ کو ہم ہمیشہ بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ فرسٹ لیسن کی بات کرنی ہوں، جب ان حروف کو ہم الگ الگ پڑھیں گے تو ہم ان کو بغیر کھینچے ہمیشہ پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ حروف ایسے ہیں جن کو ہم 2 کاؤنٹس کھینچ کے پڑھیں گے، اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کو ہم 6 کاؤنٹس کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس لیسن میں جتنے بھی حروف جو 3 حروف پہ مشتمل ہیں، 3 لیٹرز پہ مشتمل ہیں، ان کو ہم 6 کاؤنٹس کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ مثلا یہ دیکھیں، جیم ہو گیا، جیم یا میم۔ پہلے ہم ایسا کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کون کون سے لیٹرز، کون کون سے جو حروف ہیں ان کے اندر 3 لیٹرز چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں جیم، پھر دیکھیں دال، زال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، واو اور بس واو تک، ٹھیک ہے؟ یہ تمام حروف جو ہیں وہ 3 حرفی ہیں، 3 حرفی پہ مشتمل ہیں، تین حروف پہ مشتمل ہیں، تو ہم نے ان کو 6 کاؤنٹس کھینچ کے پڑھنا ہے۔
ٹھیک ہے. اب 6 کاؤنٹس آپ کو میں کھینچ کے بتاتی ہوں ان کو کیسے پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جیم ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی مٹھی بند کرنی ہے, تمام فنگرز کو بند کرنا ہے اور جیم کو پڑھنا شروع کرنا ہے. جب آپ کی پوری مٹھی کھل جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے, جیم کی آواز کو روک دینا ہے. جیسے دیکھیں میں نے مٹھی بند کر دی ہے, جیم. یہ جو کھینچ کے میں نے پڑھا, جب میری 5 انگلیاں کھل گئی تو میں نے آواز کو سٹاپ. تو یہ جو کھینچنے کی مقدار ہے اس کو بولتے ہیں 6 کاؤنٹس, 6 حرکت. میں دوبارہ پڑھتی ہوں. آپ نے مٹھی کو بند کرنا ہے, پھر آہستہ آہستہ اپنی فنگرز کو کھولنا ہے, جلدی جلدی نہیں کھولنا, آہستہ آہستہ کھولنا ہے. اور جب آپ کو پورے ہاتھ کی فنگرز کھل جائیں گی تو آپ نے جیم کی آواز کو یا 3 حرفی حروف کی آواز کو کٹ کر دینا. جیسے جیم. ٹھیک ہے. جیم کو ہم نے 6 حرکت یا 6 کاؤنٹس کھینچ کے کیوں پڑھا, کیونکہ یہ 3 حرفی ہے. اچھا اس کے بعد اب دیکھیں دال. دال بھی 3 حرفی ہے اور زال بھی 3 حرفی ہے. اس کو بھی میں کھینچ کے پڑھتی ہوں 6 کاؤنٹس. زال کو 6 کاؤنٹس کھینچ کے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد سین ہے, سین. پھر شین ہے, شین. تو یہ جو مقدار تھی, جو ٹائم لگا, اس کو ہم بولتے ہیں 6 کاؤنٹ. ٹھیک ہے, اتنا کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا اب دیکھیں باقی کون کون سے حروف رہ گئے, کوئی بتایا آپ میں سے؟ ٹھیک ہے, با, تا, سا, ح, ف, ر, ز. ابھی ہم شین تک لیسن لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں تمام جو حروف ہیں ان کو اگر کھول کے دیکھیں تو ان کے اندر 2 لیٹرز موجود ہیں. جیسے با, با اور الف, اس کے اندر 2 لیٹر ہیں. تا اور الف 2 لیٹرز ہیں. سا اور الف 2 لیٹرز ہیں. تو تمام وہ حروف جن کے اندر 2 لیٹرز موجود ہوں گے, ہم نے ان کو 2 کاؤنٹس کھینچ کے پڑھنا. جیسے دیکھیں با, تا, سا, ح, ف, ر, ز. ٹھیک ہے, یہاں تک میں شین تک لیسن دے رہی ہوں. اچھا الف کو ہم نے بغیر کھینچے پڑھا, اور پھر با, تا, سا کو 2 کاؤنٹس دے کے پڑھا. جیم کو ہم نے 6 کاؤنٹس دے کے پڑھا. ہا کو ہم نے 2 کاؤنٹس دے کے پڑھا. خا کو ہم نے 2 کاؤنٹس دے کے پڑھا. دال, زال کو 6 کاؤنٹس دے کے پڑھا. را, زا کو ہم نے 2 کاؤنٹس دے کے پڑھا. سین, شین کو ہم نے 6 کاؤنٹ دے کے پڑھا. یہاں تک یہ کمپلیٹ ہے. یہ آپ کو کون سا کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور اہم بات ہے کہ ہم نے کچھ حروف کو ان میں سے موٹا پڑھنا ہے. وہ کون سے حروف ہیں؟ ان کو بولتے ہیں حروف مستعلیہ. ٹھیک ہے, جیسے صاد, اس کو ترتیب سے یاد کرتے ہیں, صاد, ضاد, طا, وا. یہ 4 حروف جو ہیں ایک ہی لائن میں لکھے ہوئے ہیں, ان کو یاد کر لیں. پھر ہے فا, غائن, ان دونوں کے سر پہ ایک نقطہ ہے. پھر ہے قاف. ان کو ہیوی لیٹرز بولتے ہیں, اور ان کو جب بھی ادا کرتے ہیں ان کو منہ بھر کے ادا کرتے ہیں. جیسے فا, یہ جو ہے نا یہ ہے فا, اس کو خا نہیں پڑھنا. خا ہم اردو میں پڑھتے ہیں. یہ ہے فا منہ بھر کے. پھر ہے صاد, یہ ہے صاد, صاد. صاد کو ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے اور 6 کاؤنٹس بھی دیں گے. پھر ہے ضاد, ضاد. پھر ہے قا, 2 کاؤنٹس دینے اور موٹا پڑھنا ہے. قا, قا, وا, وا. پھر ہے غائن, 6 کاؤنٹ دینے اور موٹا بھی پڑھنا ہے. غائن. پھر ہے قاف, قاف. جی یہ تھا ہمارا لیسن 1. آپ نے شین تک پریکٹس کرنی ہے. میں اس کو کوئکلی اس کو ایک دفعہ ریوائز کر دیتی ہوں. یہ لیسن 1 29 حروف پہ مشتمل ہے. ان حروف میں سے 2 حرف ایسے ہیں جن کو ہم نے بغیر کھینچے پڑھنا ہے, وہ الف اور حمزہ ہیں. پھر کچھ حروف کو ہم نے 6 کاؤنٹس کھینچ کے پڑھنا ہے,
وہ کون سے حروف ہیں؟ جو 3 حرفی ہیں، جیسے جیم، دال، زال، سین، شین۔ کچھ حروف کو ہم نے 2 کاؤنٹس یعنی کم کھینچ کے پڑھنا ہے، وہ کون سے حروف ہیں؟ وہ 2 ہے۔ جی یہاں تک ایک کمپلیٹ ہو چکا ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں۔ کل انشاءاللہ میں آپ سے الف سے لے کے شین تک لیسن سنوں گی، آپ کو ریکارڈنگ سینڈ کر دیتی ہوں، آپ نے اس کو ریکارڈنگ کو بہت دھیان سے سننا ہے اور اس کے مطابق پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل ہم جب انشاءاللہ لیسن کو پڑھیں گے، میں آپ سے لیسن سنوں گی، ساتھ میں آپ لوگوں کی کریکشن کرتی جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری اپلیکیشن بھی انشاءاللہ ساتھ میں چاہیے۔ جی کوئی سوال ہے؟ ہم کلاس کو ختم کریں؟ چلیں الحمدللہ۔ سبحانک اللہم